السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح اطراف النہار لعلک ترضی۔ بس صبر کیجیے اس پر جو کہتے ہیں، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور رات کے کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول اور آخر میں تسبیح کر، تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو۔ آج کے لیسن میں میں جملہ اسمیہ کے متعلق مزید معلومات شیئر کروں گی۔ آج کے لیسن میں ہم جملہ اسمیہ میں اسم موصول اور حرف ندا کے استعمال کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ میں اسم موصول کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اسم موصول کیا ہوتے ہیں، اس کے متعلق ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ میں جو ضروری چیزیں ہیں وہی ایڈ کروں گی۔ اردو میں جو کام جیم سے شروع ہونے والے الفاظ جو، جس، جہاں، جون سا وغیرہ جیسے الفاظ سے لیا جاتا ہے، انگلش اور عربی میں یہ کام دو طرح سے لیا جاتا ہے۔ انگلش میں دوز اور دیٹ جیسے اسم اشارہ کو استعمال کر کے، جیسے کہ all that glitters is not gold، اور انٹروگیٹو ناؤنز کو جملے کے درمیان میں لا کر God help those who help themselves۔ The book which I have read is very useful۔ عربی میں بھی دو طرح سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ پہلے تو اسماء استفہام کے استعمال سے، جیسے کہ للہ ما فی السماوات والارض۔ یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس میں ما جو ہے وہ اسماء استفہام ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اس میں من اسماء استفہام ہے، اور جو پہلا جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ دوسرے جملے کا ترجمہ ہے بس نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ اس کو جو کہ ڈر جائے وعید سے۔ جو ہم نے جملہ پڑھا تھا اس کا ہم یہاں پہ گرامیٹیکل انالیسس تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ذرا اچھی طرح سے اس کی چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو ہم نے پڑھا تھا للہ ما فی السماوات والارض۔ اب للہ جو ہے وہ کیا ہے، جار مجرور، تو یہ شبہ جملہ بھی کہلاتا ہے اور خبر مقدم بھی کہلاتا ہے۔ خبر مقدم ایسے کہ خبر آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا کے بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں پہ خبر جو ہے وہ پہلے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم خبر مقدم کہیں گے۔ اور جو ما ہے وہ مبتدا ہے، شروع میں آتا ہے لیکن یہاں پہ بعد میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے۔ اور فی السماواتی جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابھی کہ ما جو ہے وہ اسم موصول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اس کے لیے اسم موصول کے جو بعد میں جو جملہ آتا ہے وہ صلہ موصول کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد واو ہے، واو ہے حرف عطف، اور الارض جو ہے وہ معطوف ہے کس کا، السماوات کا۔ السماوات جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ بنتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہاں پہ ہی کا جو ہے حصر کا معنی وہ کیسے آتا ہے، ایسے آتا ہے کہ جو للہ ہے وہ کیا ہے، خبر ہے، تو خبر جو ہے وہ جملے کے ان میں آتی ہے، مبتدا پہلے آتا ہے۔ ہم نے یہی پڑھا تھا نا پہلے، تو لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، خبر کو پہلے لے آئے ہیں، تو خبر کو اس لیے پہلے لے کر آئے ہیں کہ اس کے اوپر زور دینا مقصود تھا۔ جس چیز پہ زور دینا ہو اس کو پہلے لے آتے ہیں، تو وہ پہلے آنے سے اس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہم نے اللہ ہی کے لیے کیا۔ اب یہاں پہ ایک نیا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شبہ جملہ۔ تو شبہ جملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ اس لفظ کو آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو پھر سمجھنے میں اس وقت آسانی رہے۔ یہ چونکہ ہمارا ٹاپک صلہ موصول کے بارے میں ہے، اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ صلہ موصول پہ ہی رہے گا۔ تو یہاں چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ وہ سجدہ کرتے ہیں اس اللہ کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں پہ من جو ہے وہ اسم موصول ہے، اور فی السماواتی جو ہے وہ صلہ موصول ہے۔ اب دیکھیں کہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ،
جس نے عمل کیا تم میں سے کوئی گناہ غلطی سے، تو اس میں من جو ہے وہ اسم موصول، اور عامل منکم سوءً جو ہے وہ اس کا صلہ موصول ہے۔ اور اسی طرح واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب واقف ہے یا خوب جانتا ہے۔ تو اس میں بما جو ہے وہ اسم موصول اور تعملون جو ہے وہ صلہ موصول ہے۔ یہ تو وہ حروف تھے جو کہ اسم استفہام ہے اور صلہ موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم اسم موصول کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی گردان میں مذکر کو دیکھتے ہیں۔ مذکر میں واحد میں مرفوع اور منصوب اور مجرور، مرفوع میں الذی اور منصوب میں اور مجرور میں بھی الذی، یعنی کہ واحد میں تینوں حالتیں ایک جیسی رہتی ہیں۔ اور تثنیہ میں تثنیہ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس میں مرفوع جو ہے وہ اللذانی ہوتا ہے اور منصوب اور مجرور جو ہے وہ اللذینی اور اللذینی ہوتا ہے۔ اس میں جمع جو ہے وہ اللذینہ، اور مرفوع میں اور منصوب اور مجرور میں بھی اللذینہ ہوتا ہے۔ اب مؤنث کے لیے واحد میں مرفوع منصوب اور مجرور میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللتی، اللتی اور اللتی۔ اور تثنیہ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تثنیہ میں مرفوع جو ہے اس میں اللتانی اور منصوب اور مجرور میں اللتینی ہوتا ہے۔ جمع جو ہے وہ بھی تینوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللاتی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللاتی یا اللائی، اللاتی اور اللائی منصوب میں بھی اور مجرور میں بھی۔ اب اسم موصول کے بارے میں کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ اسم موصول جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں صرف مثنیٰ جو ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے، اور اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے، اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے، اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ جو کہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے یا فعلیہ بھی ہو سکتا ہے یا شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ شبہ جملہ جو ہے وہ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ کی صورت میں لایا جاتا ہے، جسے صلہ موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول اور صلہ موصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں، جیسے الطالب الذی هو مجتہد ابن زید، وہ طالب علم جو محنتی ہے زید کا بیٹا ہے۔ الرجل الذی عندک کاذب، وہ شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے۔ ان جملوں میں الذی اسم موصول اور ہوا مجتہد جو کہ جملہ اسمیہ ہے اور عندک جو کہ شبہ جملہ ہے، یہ ان کا صلہ ہیں۔ اب اس کی چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ الکتاب الذی علی المکتب لحامد، الکتاب جو ہے مبتدا ہے، الذی اسم موصول ہے اور علی المکتب جار مجرور ہے، اور یہ اسم موصول یعنی الذی کا صلہ موصول بن رہا ہے، اور لحامد جو ہے وہ جار مجرور ہے اور یہ شبہ جملہ بن رہا ہے، یعنی کہ خبر ہے۔ اور وہ کتاب جو میز پر ہے حامد بھی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ البنت التی امام المکتب معلمۃ ذکیۃ، البنت یہ مبتدا ہے، التی اسم موصول ہے، امامہ یہ ظرف بھی ہے اور صلہ موصول بھی ہے، اور المکتبی مضاف الیہ ہے، اور معلمۃ یہ خبر بھی ہے، اور ذکیۃ صفت کی موصوف بھی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ لڑکی جو مدرسے کے سامنے ہے، ذہین معلمہ ہے۔ اسم موصول جو ہیں وہ چونکہ مبہم ہوتے ہیں، یعنی ان سے معنی واضح نہیں ہوتے، اس لیے اس کے بعد کوئی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے، اور جو مرکب یا جملہ اسم موصول کے بعد لایا جاتا ہے اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک دو اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ الولد الذی فی المسجد اخو زید، الولد یہ مبتدا ہے، الذی اسم موصول ہے اور فی المسجد جار مجرور ہے، اور یہ صلہ موصول کے طور پہ آ رہا ہے، اور اخو زیدن جو ہے وہ مرکب اضافی آ رہا ہے، جس میں کہ اخو مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کر خبر بن رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ النساء اللاتی فی البیت مؤمنات، یہ النساء مبتدا ہے اور اللاتی جو ہے وہ اسم موصول ہے، اور فی البیت جار مجرور یہ صلہ موصول کے طور پہ آ رہا ہے، اور مؤمنات جو ہے وہ خبر ہے۔ تو اس کا سارا ترجمہ ہوگا وہ سب عورتیں جو گھر میں ہیں مسلمان ہیں۔
اب ہم جملہ اسمیہ میں حروف ندا جو ہے اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ حروف ندا جو ہے وہ جب کسی کو بلانا ہو یا پکارنا ہو اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اردو میں تو ہم کہتے ہیں اے یا ارے اور یا اوے، تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یا کے کیا قواعد ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یا کے بعد اگر کوئی اسم تنوین کے ساتھ ہو تو اس پر تنوین باقی نہیں رہتی، جیسے کہ یا اور راجل مل کے یا راجلو بن جاتا ہے، اور یا والدن جو ہے وہ یا اور والدن مل کے یا والدو بنتا ہے، اور یا اور نارن مل کے یا نارو بنتا ہے، اور یا اور ابراہیم مل کے یا ابراہیم بنتا ہے۔ اور اگر یا کے بعد معرف باللام ہو اور مذکر ہو تو پھر اس کے ساتھ ایہا کا لفظ استعمال کریں گے۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یا اور الولد ملیں گے تو یا ایہا الولد، اور اسی طرح یا الاخوان یہ بنے گا یا ایہا الاخوان، اور یا اور الناس جو ہے مل کے بنے گا یا ایہا الناس۔ اگر یا کے بعد معرف باللام ہو یعنی کہ الف لام، تو پھر وہ مؤنث اور وہ مؤنث بھی ہو تو اس کے ساتھ ایتھا کا لفظ استعمال ہوگا، جیسے یا البنت یہ مل کے یا ایتھا البنت بنے گا، اور یا اور النفس مل کے یا ایتھا النفس بنے گا۔ اور اگر یا کے بعد مرکب اضافی آ جائے تو اس جملے میں مضاف نصب میں چلا جائے گا، جیسے کہ یا عبداللہ، یا اور عبداللہ مل کے بنے گا یا عبداللہ، اور اسی طرح یا اور ربنا مل کے یا ربنا بنے گا۔ اور پھر حروف ندا میں ایک لفظ ہے میم مشدد استعمال ہوتا ہے، یہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ میم مشدد لگائیں تو وہ اللہم بنتا ہے۔ اب انہی سب کو ہم مزید مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں، تو میں بار بار اصل میں اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر ایک جگہ سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ کرنے سے زیادہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ اور اب یہ تمام علامتیں یعنی کہ یا ایہا اور ایتھا یہ سب ان کا ترجمہ جو ہے وہ اے کیا جاتا ہے، اور یہ علامت واحد جمع مذکر اور مؤنث سب کو پکارنے کے لیے ہوتی ہے اور شروع میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں اس داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہو۔ اب اس میں قرآن مجید میں عموماً یا کی بجائے کھڑی زبر کے ساتھ یا استعمال ہوتا ہے، جیسے یا مریم میں کھڑی زبر ہے یا کے اوپر۔ اور پھر ایہا جو ہے یہ علامت صرف ان مذکر اسماء کے شروع میں آتی ہے جن کے ساتھ الف لام لگا ہوتا ہے، اور اگر کبھی اس کے ساتھ یا کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور تم الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ اب ایتھا جو ہے یہ علامت صرف ان مؤنث اسماء کے شروع میں آتی ہے جن کے ساتھ الف لام ہو، اور کبھی اس کے ساتھ یا کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر اعلان کرنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو بے شک تم یقیناً چور ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تم اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی خوشی۔ یہ ہے میم مشدد، یہ علامت صرف لفظ اللہ کے آخر میں آتی ہے اور خاص طور پر اس وقت جب دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو، جیسے اللہ اور میم مشدد آگے ماں تو اللہم، اور اس کا مطلب ہے اے اللہ، جیسے قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادۃ انت
تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ حاضر اور غیب کو جاننے والے، آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے اے اللہ سارے ملک کے مالک، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرف ندا کے لیے کیا ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ حرف ندا جو ہے وہ حرف ہے جو کہ پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یا تو، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں، جیسے کہ زیدن، تو حرف ندا اور منادا مل کے یا زیدن یعنی کہ پکارنے کا معنی دیتا ہے، اور یا زیدن، لیکن یہاں پہ جب یا کے ساتھ زیدن لگتا ہے تو پھر وہ یا زیدن نہیں رہتا، وہ یا زیدو ہو جاتا ہے۔ حرف ندا اور منادا کے بعد جو اسم ہے وہ معرف باللام ہو، پھر مذکر کے لیے یا ایھا الرجل اور مؤنث کے لیے یا ایھا الطفلۃ۔ حرف ندا اور منادا کے بعد اگر مرکب اضافی آ رہا ہو تو مضاف جو ہے وہ نصب میں چلا جاتا ہے، پھر یا عبد الرحمن جو اصل میں عبد الرحمن تھا۔ اب حرف ندا میم مشدد، اس کے ساتھ منادا جو ہے وہ اللہ ہے، تو یہ بنتا ہے اللہم، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اب یہ ذرا ان جملوں پر غور کریں۔ اب اگر میں یہ کہوں آپ کا نام کیا ہے تو حامد کہے گا حامد، جبکہ اصل میں جملہ ہوگا میرا نام حامد ہے، لیکن اس جواب سے میرا نام اور ہے کوئی حذف کر دے گا وہ، اور صرف حامد کہے گا، بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے ما اسمک کے جواب میں اسمی حامد کی بجائے صرف حامد کہنا کافی ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں ربن، تو ہم نے اگر یہ کہنا ہو اس کا رب تو ہم کیا کہیں گے ربہ، اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ تیرا رب تو ہم کہیں گے ربک، اور اگر یہ کہنا ہو کہ ہمارا رب تو ہم کہیں گے ربنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میرا رب تو ہم کہیں گے ربو، اور اس کے ساتھ یا لگائیں گے یعنی کہ یا متکلم، اور اس سے وہ بن جائے گا ربی۔ تو یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم کہ یا متکلم لگانے سے کیسے ربی بنتا ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ میرا رب ہو جائے گا، اور اے ہمارے رب جو ہے وہ بنتا ہے ربنا کے ساتھ یا لگانے سے، اور جب ربنا کے ساتھ یا لگاتے ہیں تو وہ یا ربنا بنتا ہے، لیکن اس کو پکارا جاتا ہے ربنا، یا جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح ہم اگر یہ کہیں کہ اے میرے رب، تو اس میں یا ربا اور یا متکلم لگائیں تو وہ بنتا ہے یا ربی، یعنی اصل لفظ ہوتا ہے یا ربی، لیکن اس میں سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو ربی رہ جاتا ہے، اور ربی میں سے بھی یا متکلم کو حذف کر دیتے ہیں تو رب بنتا ہے، اور ربی کا مطلب اے میرے رب۔ حروف ندا کے استعمال کی چند مثالیں اور دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الرجل ما اسمک، اے شخص آپ کا نام کیا ہے۔ یا سیدی اسمی عبداللہ، اے میرے سردار میرا نام عبداللہ ہے۔ یا عبداللہ هل انت خیاط او نجار، اے عبداللہ کیا آپ درزی ہو یا بڑھئی۔ اب وہ اس کا جواب دے رہے ما انا خیاط اور نجار یا سیدی بل انا بواب، میں درزی یا بڑھئی نہیں ہوں اے میرے سردار بلکہ میں دربان ہوں۔ یا ایھا الطلاب ادروس کتاب العربی سہلہ، اے طالب علموں کیا عربی کی کتاب کے اسباق آسان ہیں۔ یا زید دروس کتاب العربی سہلہ، اے زید عربی کی کتاب کے سبق آسان ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔